صحابہ بات کرتے تھے آ کے، خدا نے کچھ پابندیاں لگائی ان پہ. اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. جب تم نبی کریم سے بات کرنے جاتے ہو تو جلدی جرت مت کرو بات کی، یہ قرآن ہے. فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، صدقے اور خیراتیں کر کے پھر جاؤ، صدقات دو، خیراتیں کرو. فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر. یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہوگا. جب ان کے سامنے جاتے ہو ایک دم نہ جاؤ، صدقے خیراتیں کرو. ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے اور تم کو پاکی نصیب ہوگی. بہت عظمت ہے. ہم لوگوں کو جتنا سمجھ ہے کرتے ہیں، باقی غفلت جہالت کی وجہ سے خدا نے معافی میں رکھا ہوا ہے. تو اس لیے آپ گھروں میں بھی کبھی ایسا کر لیا کریں، کوئی دعا مانگے اس میں تصور کبھی کبھی کر لیا کریں کہ میں دعا مانگتا ہوں، شاید آقا مجھے دیکھیں اور میری دعا میں آمین کہیں. ادھر سے کہہ سکتے ہیں، ادھر سے نہیں کہتے، ہر چیز ان کے سامنے ایسے ہے. اور پھر جی چاہے ڈر کے کہیں یا وجہ اللہ یا وجہ النبی. تو دعا میں بڑی تیزی سے قبولیت آئے گی کہ انہوں نے تم پر رحم کی نظر سے دیکھا ہے. جہاں وہ رحمت سے دیکھتے ہیں وہاں خدا کی رحمت بے شمار اترتی ہے. یہ کتابوں میں یا عالموں سے آپ کو یہ بات نہیں ملے گی، یہ فیض سے ملتی ہے. وہ فیض آقا جی سے آتا ہے. اور یہ باتیں کرتا ہوں تو اس وجہ سے نہیں کرتا ہوں، میں سوچ کے کرتا ہوں. یہ ان کے فیض سے باتیں کرتا ہوں. تو مجھے دیکھیں لیکن سمجھیں ادھر سے آئی ہیں. مجھے ایسے ہی سمجھے بیچ میں ایک پردہ ہے، میں پردہ بھی ہوں پردہ نہیں بھی ہوں. اللہ جس طریقے سے کریں گے آپ کو فائدہ پہنچے گا. فائدے کے بعد آپ کہیں گے شیخ امین سے تھوڑا سا شیخ امین یا بڑا شیخ امین سمجھ نہیں آتے. فائدے سے آدمی قائل ہوتا ہے، باتوں سے قائل نہیں ہوتا. جہاں آدمی شہرت سنتا بھاگتا ہے، جب فائدہ نہیں ہوتا کہتے ہیں ایسے ہی بس ڈھونگ مچایا ہوا تھا. یہاں میں نے ڈھونگ نہیں مچایا ہوا، اس لیے یہاں آئیں یا ملتان میں آئیں اگر زیادہ فائدہ اٹھانا ہے، لازم نہیں ہے، کیونکہ لوگ آقا کی محبت میں درجات ہیں. تو سب پر یہ قانون نہیں آتا ہے، محبت والوں پہ آتا ہے. ادھر آیا ملتان کی زمین میں قدم رکھیں اور یہی سوچیں اس وقت کہ اس زمین میں اس ملتان میں خیال سے آنا چاہیے کہ کہتے ہیں کہ آقا جی وہاں جلوہ گر ہوتے ہیں. اللہ ان کے ادب کی وجہ سے، میرے ادب کی وجہ سے نہیں. جب میری وجہ سے میں وسیلہ ان کا تمہارا بنوں گا تو مجھے ادب سکھانے کی ضرورت نہیں، میرا ادب تم کو خود ہی آ جائے گا. لیکن تمہاری بات بھی تو بنے نا. تو جس یقین پہ نہ ہوں تو اتنی بڑی مجلس میں میں ایسی باتیں کہہ سکتا ہوں. میں ان کی نسبت کو ثابت نہیں کرتا، میری نسبت ہے ان سے یا ان پہ میرا کرم ہے، یہ میں ثابت کرنا نہیں چاہتا ہوں. یہ تم ثابت کرو گے جب تم کو فائدہ پہنچے گا یا آپ کے ان کے درمیان میں فضا بنے گی. یا جو بڑی بات کہنے والا ہوں اس سے معافی مانگ کے کہتا ہوں خدا رسول سے، یا آپ کا ان کا سامنا ہوگا پھر آپ کہیں گے ادھر خیال سے آنا چاہیے. تو یہ چیزیں جو تم کو پیش آئیں گی تو کچھ اس کا سبب بنائیں گے نا، ایسے تو نہیں آئیں گی. اس بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. یہ بات چلی ہے ان کی ادب کی وجہ سے کہ خدا نے ان کا ادب کے لیے قرآن اتارا ہے. اور صحابہ نے جب بات چیت کرنے آتے تھے ان کی نیت میں نہیں تھا
کہ ہمارے جیسے ہیں، لیکن لاپرواہی تھی، پتہ نہیں تھا، وہ لاپرواہی پتہ نہیں تھا۔ تو خدا نے آداب اتارے، صدقے خیراتیں کرو پھر سامنے جاؤ، اور جب بات کرو وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، جیسے آپس میں بات کرتے ہو ایسے ہاں آواز سے بات نہ کرنا، تمہاری آواز پست ہونی چاہیے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے آپس میں کر لیتے ہو۔ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، اگر ایسے تم نے کیا تو تمہاری یہ اعمال جو ہیں سب ہم کو قبول نہیں ہے، سب برباد کریں گے ہم۔ تو بتاؤ یہ آقا کا مسئلہ کتنا نازک ہے ادب میں، جب قرآن میں ایسی باتیں آئیں۔ اسی بعد صالحین عمر بھر مدینے نہیں گئے ادب کی وجہ سے، اور کوئی گئے تو جا کے وہاں جیسے کچھ پچھتائے، جا کے وہاں کہا یہاں رہنا بھی چاہیے اور رہنا نہیں بھی چاہیے۔ میں جرت کرتا ہوں ان کا بیان کروں، میں کون ہوں بیان کروں، ان کا بیان تو اللہ کرتا ہے، میں تو بھیک کی نیت سے آتا ہوں، مجھے بھیک مل جائے، میرے پر رحمت کی نظر کرے۔ اور آپ کو یہ سکھاتا، میں پیر بننے کے لیے نہیں آتا ہوں، قرآن میرے سر پر رکھے میں کھا لوں گا قسم، میں تمہارا پیر بننے کے لیے نہیں آتا ہوں، میں تم سے ایک چیز چاہتا ہوں، اگر تم ان کے غلام سچے بن جاؤ اور کوشش میں لگے رہو ان کی مرضی کے کام کریں گے تو انشاءاللہ جھوٹی بات نہیں کہوں گا، آقا کے واسطے میں نے اپنے درمیان میں آپ کے درمیان ان کو رکھا ہے جن کا نام حضرت محمد مصطفیٰ ہے، جن کی تعریف خدا نے کی ہے۔ بات کرنے میں خدا نے احتیاط سکھائی کہ احتیاط سے بات کرنا، تواضع سے بھی کہتا ہوں، تواضع کے علاوہ دل سے بھی کہتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ آقا جی کی محبت کے نام پہ آتے ہیں نا، میرے لیے تو نہیں آتے، آپ ان کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے آتے ہیں، تو میں کیسے خوش نہ ہوں۔ پیر بننے میں کیا رکھا ہے، تکبر آ جائے گا، مصیبت آ جائے گی۔ آپس میں ہمارے تمہارے دل آقا جی کی محبت میں ایک ہو جائیں کہ آپ کا محبوب ہمارا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ تھا۔ تو اس لیے یہ باتیں میں کہتا ہوں تمہارا دل لینے کے لیے نہیں، نہ پیر بننے کے لیے، کہ میرا مذہب، میری نیت یہی ہوتی ہے، اسی سے میری دوستی ہوتی ہے، ورنہ میرا باپ بھی ہو، میرے خاندان کا ہو، میری دوستی اس سے نہیں ہوگی جب تک اس میں یہ بات نہیں ہوگی۔ کون سی بات؟ ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئے وہ پسند۔ تو آپ کو پسند ہے آقا جی، آپ مجھے پسند ہے، میں آپ کو نہیں دیکھوں گا آپ میں نقص ہے نہیں ہے، آپ کو وہ پسند ہے نا، استغفر اللہ، 1000 زنا، 1000 چوری، 1000 شراب کے ساتھ بھی میں آپ کو گلے سے لگاؤں گا کہ آپ میں ایک بات ہے کہ آپ کو آقا جی پسند ہے۔ اور ایسی حدیث بھی ہے، کوئی شخص تھا شراب نہیں چھوٹتی تھی اس سے، لیکن آقا جی کو بڑا چاہتا تھا۔ جب شراب کی حد قائم کی گئی تو کسی صحابی نے بد دعا دی اس کو کہ ہر وقت اس کو لایا جاتا ہے اور حد لگائی جاتی ہے۔ آقا جی کو ناگواری گزری اور تھوڑا غصہ کیا، کیا جس کا مفہوم تھا کہ اس کو ایسا کہتے ہو، شرابی ہے اس کو بد دعا دیتے ہو، اس کے دل میں عظمت خدا، عظمت رسول ہے۔ دیکھا، اس لیے آپ کسی داڑھی منڈا یا کسی شرابی، کسی زانی پر فتویٰ نہ لگائیں، اس کے فعل کا اس کو روکیں، ہو سکتا ہے تمہارے ہمارے سے زیادہ وہ اچھا ہو جائے۔ اللہ نے رحمت کا دروازہ توبہ کا کھولا ہوا بند کر دیا، کافر صحابی بن سکتے ہیں، ہاں جی، تو اولیاء نہیں بن سکتے۔ تو یہ باتیں مجبوری کرتا ہوں کہ ان کے ماضی کے اشارے سے بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن آقا کی عظمت کو بتانے کے لیے کافر صحابی بن گئے، کافر صحابی۔ جب ان کا کرم ہوتا ہے،
عاصی بھی ولی بنتا ہے، کافر بھی نبی بنتا ہے۔ ان کی عظمت کے تقاضے سے کہتا ہوں، ورنہ یہ بات حضرت عمر کے دورانی بہت بڑا جرم ہے کہ ماضی ختم ہو گیا، لیکن ختم ہو گیا، لیکن آقا کی عظمت بتانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ اتنی دشمنی رسول اللہ سے، گھر میں بہن کو مارا کیوں قرآن پڑھتی ہے، اور نیت کوئی تھی آقا جی کو جا کے قتل کروں گا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیا۔ لیکن آقا جی نے دو دعائیں کر دی تھیں، دعائیں کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دو عمر ہیں، عمر ابن حشام ابو جہل، عمر ابن الخطاب حضرت عمر، ان دونوں میں سے کسی پر رحمت کر دے، ہدایت دے۔ وہ بھیک حضرت عمر کے ہاتھ میں آئی، کافر بھی نبی بنتا ہے۔ تو اس درجے پہ پہنچے، آقا جی نے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ پہلے ان کا ماضی دیکھو کتنا خطرناک، اور آقا جی سے دعا کی بھیک ملی تو نبی اگر ہوتے وہ ہوتے، کہ آقا کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ تو تمہارے ملک میں نبی پیدا ہو گیا ہے اور تم مل جل کے ان سے رہتے ہو، ان کو اپنے ملک میں رکھتے ہو۔ کافر کو رکھو، جو قادیانی مصیبت ہے ان کو نہ رکھو۔ کافر تم کو پتہ ہے کافر ہے، لیکن اس کو پتہ ہے یہ نبی بنتے ہیں، اور نبی بنایا اس کو، اور کیسے اس کو یہ مانتے ہیں۔ اگر نبی آقا کے بعد ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ تو آقا کے لیے محبت، آقا کے لیے بغض کرنا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے بغض کرے، فقد استکمل الایمان، اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ بہرحال میں ان کا کیا بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں ان پر عقیدہ رکھ کے بڑا کامیاب ہوا ہوں۔ نہ کسی نبی کو مانتا ہوں، نہ کسی ولی کو مانتا ہوں، بس ان کو مانتا ہوں۔ اور کسی نبی ولی کو مانتا ہوں تو ان کا غلام سمجھ کے مانتا ہوں، اس طریقے سے، ایسے نہیں مانتا۔ اللہ نے نبیوں کو ان کا غلام بنایا۔ جب آسمان پہ جانے لگے، انبیاء کو کھڑا کیا کہ ان کی مرحبا کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ان کی اہلاً و سہلاً کے لیے نبیوں کو قائم کیا ہوتا، ولیوں کو نہیں، انبیاء کو۔ آسمانوں پہ انبیاء انتظار میں کھڑے تھے، اور آپ گئے جب آسمانوں پہ مرحبا مرحبا کرتے، تو ہر جگہ آقا جی کا احترام تھا۔ آسمانوں پہ انبیاء کھڑے کیے، مسجد اقصیٰ میں اولین آخرین کو اکٹھا کیا کہ نبی کریم کا فرق ان کو بتایا جائے۔ جب سب اکٹھے ہوئے، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، تو کون امامت کرائے گا؟ ابراہیم تھے، اولو العزم رسل تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام۔ جبریل نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہا آپ آگے ہوں گے، فرق دکھایا، یہ محمد مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھو، ایک مقتدی بنو۔ جب براق آیا، براق نے حرکت کی، جبریل نے قسم کھائی، اس سے زیادہ مفہوم تعظیم عظمت والا انسان دنیا میں نہ پیدا ہوا نہ ہوگا۔ عربی کے الفاظ ہیں، ما رکبک احد علی اللہ اکرم من ھذا الانسان۔ وہ خوشی سے ہل رہا تھا، اور جب اس پر بیٹھنے لگے، جو ساتوں آسمان کے اخیر میں رہتا ہے، خدا نے ذی قوہ کہا ہے، امین کہا ہے، فرشتوں میں بہترین چنا ہوا ہے۔ جہاں رکاب میں پیر رکھتے ہیں وہ رکاب کو پکڑ کے کھڑا تھا۔ ماشاء ماشاء۔ تو باتوں سے بات چلی ہے تو ان کا ذکر کریں گے تو عظمت اترے گی، اس لیے ہم ان کو سکھایا ہے۔ یہ بھی کبھی کبھی دعا مانگے ایسے کر لیا کریں گھر میں، کہ ہم دعا مانگتے ہیں اور آقا جی کی رحمت کی نظر بھی مجھ پر رہے۔ حیات النبی ہے، ان کو مت سمجھو مردہ، استغفر اللہ، حیات النبی ہے۔ تو جیسے میں کل شریف پڑھواتا ہوں آپ کو،
اور کچھ درود پڑھو. پھر تم کو اشارہ کرتا ہوں ادب محبت ہدیہ، یہ کہتا ہوں ادب محبت ان کے لیے، ادب محبت ہدیہ کے لیے. اور پھر کہتا ہوں نیت میں حضرت محمد. یہ بھی کبھی ہو سکے تو دعا میں تیزی آ جائے گی، نہ ہو سکے تو اللہ نے آسانیاں کی ہیں. میں تو اپنی دعا میں جو بھی مانگتا ہوں تمہارے سامنے ہے گھر میں. نبی کریم کے بڑے واسطے خدا کا لیتا کہ کچھ ہو یا نہ ہو خدا کو منا ہی دے رہا ہے میں نے. بہت بہت رحمت اترتی ہے جی ان کے نام سے. اب دعا مانگے یا خدا بغیر دعا کے سب کچھ دے دے گا. میں بیمار بھی ہوں، تھوڑی نیت خوانی سنیں. اب بیچ میں ہمت ہوئی تو دعا مانگوں گا، نہیں تو بغیر دعا کے آقا کے نام پہ سب کچھ دے دے گا.